مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں نے ہمارے قومی ادارے اور ملی ادارے جو ہمارے شہر کا سب سے قدیم اور سب سے معزز اور سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں پر مجھے حاضری دینے کی اللہ نے توفیق دی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو یہاں کے نونہالوں اور بچوں کی زبان سے سننے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثوں کو آپ کی زبانوں سے سننے کی مجھے توفیق دی۔ اس سے مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس انجمن حامی مسلمین کے جو مخلص بانیان تھے، جو پکے ایمان والے تھے، اور جنہوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اور اپنے اسلام کو بچانے کے خاطر اس ادارے کو وجود بخشا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، آج وہ سب قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے ان کی روح بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی کہ وہ اپنا جو مقصد، جس مقصد کے لیے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس مقصد کے بہت بڑے فوائد آج ان کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آج سے تو بہت ایک زمانے سے ادارہ چل رہا ہے اور ان کی روحیں اس سے خوش ہو رہی ہیں، لیکن آج کی اس مجلس سے ان کی روح بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ آج کی مجلس یہ قرآن کی مجلس تھی، آج کی یہ مجلس ایک احادیث مبارکہ کی مجلس تھی۔ اللہ ان کی روحوں کو جنت کے باغوں میں خوش اور خرم رکھے، اور اللہ اپنی رحمتوں کی ان پر بارش کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بچوں، آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس ادارے کا نام ہے انجمن حامی مسلمین۔ کیا نام ہے؟ انجمن حامی مسلمین۔ اس کا معنی آپ جانتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ انجمن کے معنی کمیٹی، اور حامی کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اور مسلمین کے معنی ہے مسلمان۔ یہ کمیٹی ہے، یہ ادارہ کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اور مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کی مدد کرنا، اسلام کا پرچار کرنا، یہ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے اس کا نام ہی رکھا گیا ہے انجمن حامی مسلمین۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس کا اتنا پیارا اور اتنا محترم نام ہوگا۔ اتنا محترم نام ہمارے بانیوں نے اس کے لیے چنا ہے، تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ جس ادارے میں ہم پڑھتے ہیں اس ادارے کی ہم لاج رکھیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک دن مرنا، سب کو معلوم ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد ہمارے پروردگار کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے۔ ہم نے یہاں جو زندگی گزاری ہے، ایک پیڈ ہے، یہ چھوٹا سا ایک مختصر سی زندگی ہے، طویل زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے یہاں پر آیا ہے؟ ارے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے یہاں پر؟ نوائتی سمجھتے ہیں سر؟ اردو سمجھتے ہیں یا نوائتی بھی بولنا پڑے گا؟ سب سمجھتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کتنا ہوں گا رکھ گا مرتلے نوائ ایک نہ ایک دن ہم کو یہاں سے جانا ہے، اور ہم کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کر ہم نے جتنی زندگی یہاں گزاری ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال یا بہت زیادہ 70 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے، اس سے زیادہ بہت کم لوگ جیتے ہیں۔ تو اس مختصر سے پیریڈ میں ہمیں جو کام کرنا ہے اس دنیا میں، ان ساری چیزوں کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جیسے پورا سال ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کلاس میں پڑھتے نہیں ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سال کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔
اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور اسی درجے میں رہنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پریڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیاری کے لیے دیا ہے. یہ امتحان ہال ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان ہال ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے زندگی کو بھی اور موت کو بھی پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے, ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس دنیا میں مسلمان بن کر جینا. کیا بن کر جینا ہے؟ مسلمان بن کر جینا. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد گریجویٹ ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ہیں, اس کے بعد انجینئر ہیں, اس کے بعد آفیسر ہیں. جو بھی ہم کو بننا ہے وہ مسلمان کے بعد. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے. اور ہم جہاں بھی جائیں اسلام کی نمائندگی کرنا ہے, اسلام کا ماڈل بن کر ہم کو جانا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا اسلام کہاں ہے, قرآن میں ہے, ہمارا اسلام کہاں ہے, حدیث میں ہے. نہیں, ہمارے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے, وہ اگر کسی ملک میں جاتے تھے, بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جاتے تھے, تو وہ اسلام کا ماڈل یہ کہہ کر پیش نہیں کرتے تھے کہ ہمارا اسلام ہمارے قرآن میں ہے. ہمارا اسلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. نہیں, کہتے تھے میں ماڈل ہوں اسلام کا. اسلام کا ماڈل کون ہوں؟ میں ہوں. مجھے دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ میں کیسا ہوں. اسی لیے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, کوسٹل ایریا جو ہے, سمندر کے قریب قریب, دریا کڑے جگٹلی گاویں سے چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں, یہاں پر کوئی فوج لے کر نہیں آیا ہے. یہاں ہمارے جو پرکھے تھے, ہمارے جو باپ دادا, ہم لوگ سب کیا ہے, اکثر عرب سے آئے ہیں. کیوں آئے تھے یہاں؟ بزنس کرنے کے لیے آئے تھے. کیوں آئے تھے ہمارے پرکھے, ہمارے باپ دادا کیوں آئے تھے یہاں پر؟ 1000 سال پہلے آئے تھے یہاں پر. کیوں آئے تھے؟ بزنس کرنے آئے تھے. لیکن خالی بزنس مین نہیں تھے, وہ داعی بھی تھے. کیا تھے؟ اسلام کا ایک ماڈل تھے. ان کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. دیکھا کہ یہ آدمی بزنس کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے, یہ آدمی بزنس کرتے ہیں تو دھوکہ نہیں دیتے, یہ آدمی اپنی نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتے, یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہم کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تو انجمن حامی مسلمین یعنی 2 کام ہمارے ہیں. ایک کام کیا ہے ہمارا؟ پکا مسلمان ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں رہ کر سیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے. ابھی آپ لوگوں نے کتنی اچھی حدیثیں سنائی ہیں اور قرآن مجید کی کتنی اچھے انداز میں تلاوت کی. واقعی مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی. جیسے مدرسے کے طالب علم پڑھتے ہیں ویسے آپ لوگوں نے تلاوت کی, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قرآن کے پیغام کو ڈال دے. یہ قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے, لیکن قرآن ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے. اس میسج کو سمجھنا بھی چاہیے. جیسے قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے, قرآن کے سمجھنے پر اس سے زیادہ ثواب. اور پھر خالی سمجھنا نہیں ہے, پریکٹیکل اپنی زندگی کے ذریعے سے زندگی کو قرآن کے طریقے پر بنانا ہے. یہ اصل ہمارا کام ہے. تو اس لیے ہم نے جو یہاں قرآن پڑھا ہے, ہم میں سے ہر طالب علم یہ ارادہ کریں کہ ہم اس قرآن کے میسج کو سمجھیں. اس کے لیے ہمارے گاؤں میں بہت سارے علماء ہیں. آپ لوگ ان کو پکڑیے اور کہیے کہ مجھے قرآن سکھائیے, مجھے قرآن کا معنی بتائیے, مجھے قرآن کا میسج سمجھائیے, مجھے قرآن کی تفسیر سمجھائیے. کہ ہمارا کام ہے. آپ اگر ان سے پورے اخلاص کے ساتھ کہیں گے, پورے جذبے کے ساتھ کہیں گے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کوئی عالم دین انکار نہیں کرے گا.